حضور یہ فرمائیے کہ یہ جو خبریں ہیں جی پختونخوا میں تبدیلی اور بڑا ایگریسو بیان گنڈا پور صاحب کے ہارس ٹریڈنگ کی باتیں ہو رہی ہیں اور 82 ارکان اسمبلی بھی یہ 2-3 باتیں جناب کا ٹیک چاہیے اس پر. جی منیب فاروق صاحب. بہت شکریہ جناب قاضی صاحب. میں معذرت خواہ ہوں تھوڑا لیٹ ہو گیا آپ کو جوائن کرنے میں. گزارش یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر حالات ہیں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تو بہت ہی زیادہ بری ہے, لیکن میرے شکوک اور شبہات تو یہ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال میں کیا ایک ایسے صوبے کے اندر جہاں اتنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو, کیا ایسا کوئی تجربہ ہونا چاہیے کہ وہاں کوئی حکومت کو ڈسلوج کیا جائے. یہ ویسے تو ممکن نہیں ہے, لیکن کیونکہ 9 مئی کے کیسز کے فیصلے آ رہے ہیں اور خود گنڈا پور صاحب پر بھی 9 مئی کے کیسز ہیں اور چند لوگوں پر بھی ہیں اور ایم پی اے صاحبان بھی ہیں خیبر پختونخوا کے, تو آج بھی آپ دیکھیے جن لوگوں کو سزائیں ہوئیں وہ نااہل ہو گئے, الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تو یہ بات خارج الامکان نہیں ہے کہ جب 9 مئی کے کیسز کے فیصلے آئیں تو ان میں کسی کو بے شک سزا 1 سال کی ہو 2 سال کی ہو, اور اگر ہو جاتی ہے تو پھر نااہلی تو پکی ہے. اور اگر خدا نخواستہ ایم پی اے صاحبان یا جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ آ گیا تو پھر تو وزیر اعلیٰ تو وہ نہیں رہ پائیں گے. لہٰذا منیب صاحب ایک خبر ہے کہ 82 جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ نااہل ہونے جا رہے ہیں اور سزائیں ملنے جا رہی ہیں. کتنے لوگ آپ کے مطابق کتنے لوگ جو ہیں وہ اس شکنجے میں آ سکتے ہیں؟ تو اگر اتنے لوگ جو ہیں وہ نااہل ہو گئے تو پھر کیا بنے گا اسمبلیوں کا؟ سر نئے انتخابات ہوں گے, کیا ہوگا؟ بات یہ ہے میاں صاحب کہ اس وقت اگر آپ جو 2 کیسز کا آیا ہے لاہور سے, کچھ 4 ایسے کیسز ہیں جو فاسٹ ٹریک پہ چل رہے ہیں اے ٹی سی کے, ایک کو اگلے ہفتے بھی اس کا فیصلہ آ سکتا ہے, ایک اسی طرح فیصلہ آباد کے اندر ہے وہ بہت فاسٹ ٹریک چل رہا ہے کیس, اس کا بھی فیصلہ آ سکتا ہے. تو کئی جگہ جہاں جو لوگ مینشن ہوئے ہیں جیسے فیصلہ آباد کے اندر جو نام آ رہے ہیں وہ تقریباً کوئی 19-20 لوگ ہیں لیڈرشپ کے, ان کے نام آ رہے ہیں, ان میں سینٹ کے بھی ہیں, ان میں ایم این اے صاحبان بھی ہیں, غالباً کو ایم پی اے بھی ہوں گے. تو اگر وہاں پر فیصلہ آ جاتا ہے ان کے خلاف تو وہ پھر ایم این اے یا ایم پی اے یا سینیٹر تو نہیں رہ پائیں گے. لیکن آپ کو اگر یاد ہو کہ یہ معاملات تو ہمارے ملک میں رہے ہیں, مطلب اس طریقے سے نہیں, لیکن 2002 کا الیکشن ہوا تو پی ایم ایل این اس وقت غالباً کوئی 16-17 سیٹوں پر آ گئی تھی, 97 کے اندر پیپلز پارٹی شاید کو 11 سیٹوں میں آ گئی تھی. تو یہ تو ہمارے ملک میں ایسی چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن ہاں جو اب ہو رہا ہے یہ بھی ایک تاریخ رقم کی جا رہی ہے, تاریخ رقم ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ درست تاریخ ہوگی یا غلط ہوگی. سر آپ سے ایک گائیڈنس لینی ہے قاضی صاحب, ایک چھوٹی سی گائیڈنس لینی ہے منیب صاحب سے کہ جنرل فیض کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کا ٹرائل مکمل ہو گیا ہے ٹاپ سٹی کے حوالے سے, اور دوسری جانب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ عمران خان کا جو 9 مئی کا کیس ہے ظاہرہ وہ بھی اس میں وہ بھی ملزم ہے. تو کیا ان کو اس کیس میں سزا ہونے جا رہی ہے اور جنرل فیض کو بھی کا کیس جو ہے منطقی انجام تک پہنچنے جا رہا ہے؟ کیا ان کے الزام جو لگے تھے 9 مئی کے اس کو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ سامنے تفتیش کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جو دعوے کیے گئے ہیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دعوے یہ کیے گئے ہیں کہ فیض حمید صاحب کے خلاف میوٹنی کا چارج بھی لگ سکتا ہے. دعویٰ یہ کیا گیا کہ ان کا تعلق عمران خان صاحب اور 9 مئی سے جوڑا جا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ, کیونکہ یہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ایک پروسیڈنگ ہو رہی ہے, اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ جو خبر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شاید اس سال کے اینڈ تک پروبیبلی شاید یا اس کے ارد گرد ہی کہیں, اب جو آخری حصہ ہے اس سال کا اس میں شاید فیض حمید صاحب کا معاملہ کنکلوڈ ہو. لیکن ابھی تک جو چارج شیٹ میں معاملات آئے ہیں ان میں 9 مئی اس طرح سے نہیں لکھا ہوا, نہ ہی میوٹنی لکھی ہوئی ہے. سو ابھی ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ دعوے ہی ہیں جو کیے گئے ہیں, اور ان کے حوالے سے خبر میں نے بہت پہلے دی تھی کہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے جو سب سے مضبوط کیس ہے 9 مئی کا وہ ہے جی ایچ کیو حملہ کیس, اور 9 مئی کے حوالے سے اس کیس کے اندر جو ایون چارج شیٹ ہے, میں تو کیونکہ بحیثیت ایک طالب علم کے مجھے میری پریکٹس ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو پڑھا جائے, وہ بڑی لمبی چوڑی چارج شیٹ ہے, اور وہ شاید وہ چلان بھی عمران خان صاحب اس کے اندر ہو چکے ہیں دسمبر 2024. ایک میں منیب فاروق صاحب آپ سے گائیڈنس لینا چاہتا ہوں. ایک خبریں آئی تھیں کہ ایک تو جو مبینہ طور پر گواہ ہیں وہ انہوں نے رجسٹر پیش کیا, جو دوسرے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, کہ وہ اس دن چھٹی پر تھے. سیکنڈلی جو خانہ کعبہ سے جو گواہی آئی اس سے بھی آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا
آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کو مضبوط کرتے ہیں یا کمزور کرتی ہیں یہ جو دو چیزیں سامنے آئی ہیں؟ دیکھیے قاضی صاحب، بات یہ ہے کہ میں تو ایک بنیادی اصول آپ کو بتا دیتا ہوں کہ معاملہ چاہے انسداد دہشت گردی قانون کے تحت چلے یا ضابطہ فوجداری کے تحت چلے، پی پی سی کے تحت چلے، جب آپ نے کرمنل ٹرائل کرنا ہوتا ہے تو آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، بغیر شکوک و شبہات کے آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جو ایکیوزڈ ہے وہ اس گناہ کا ارتکاب اس نے کیا ہے، اس جرم کا ارتکاب اس نے کیا ہے۔ میرے نزدیک مجھے ان ٹرائلز کے جو فیصلے ہیں ان پر میرے بحیثیت ایک طالب علم کے میرے تحفظات ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے لگا ہے کہ تھوڑا جو فیصلے آئے ہیں ان کے اندر اسٹریچ آف امیجنیشن بھی شاید تھوڑا سا اس کا استعمال کیا گیا ہے، یا کچھ چیزوں کو شاید عدالت نے اس کے اندر ایک ناولٹی لانے کی کوشش کی ہے۔ کچھ معاملوں میں فیصلے درست سمت میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ فیصلوں کے اندر شاید مجھے لگتا ہے کہ عدالت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کیونکہ یہ لوگ اس دن موجود تھے تو ان کا صرف وہاں موجودگی اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ انہوں نے وہاں پر گناہ کا ارتکاب کیا۔ لیکن میں دوبارہ کہوں گا، میں جج نہیں ہوں، اگر تو ہائی کورٹ کے لیول پر یہ فیصلے انڈوس ہو جاتے ہیں تو پھر ان فیصلوں کی کریڈیبلٹی بہت بڑھ جائے گی۔ ٹرائل کورٹ کے فیصلے ماضی میں بھی ان پر سوالات رہے ہیں اور میرے تحفظات ان فیصلوں کے اوپر بھی ہے۔ اچھا، ایک اور بات بالکل ٹھیک ہے منیب صاحب، ایک اور خبر ہے سر، ایک اور خبر ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ اگر وہاں پر عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں۔ اگر وہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں کے پی کے اسمبلی، تو کیا وہاں الیکشن ہوگا؟ پھر کیسے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، یا گورنر راج لگے گا؟ گورنر راج کی تو وہ ایسی کوئی وہ ایک بیسیکلی گورنر راج وہ ایک عام اصطلاح ایمرجنسی پروویژن کا انووک ہونا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا، میں یقین مانیے مجھے میں اس کو ابھی پکچر نہیں کر پا رہا کہ ایک ایسا صوبہ جہاں اس وقت دہشت گردی نے سر اٹھایا ہوا ہے، مسائل ہیں، وہاں پر آپ دوبارہ سے ایک نیا سیاسی بحران، اور اس میں تو بینیفیشری تو نان اسٹیٹ ایکٹر ہوگا، ٹی ٹی پی ہوگی جو وہاں پر اس وقت ایک ہیوک انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے تحفظات ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ منیب صاحب یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کو اور گنڈا پور صاحب کو ایٹ لیسٹ یار ایک پیج پہ رہ کے جس طریقے سے اودم مچا رکھا ہے انہوں نے، ایون بلوچستان میں ہمارے گلے کاٹ رہے ہیں جو لوگ، تو why can't we be together at least on this issue؟ میرے لیے تو بڑا سرپرائزنگ ہے قاضی صاحب کہ جو گنڈا پور صاحب نے اس دن وہ سو کالڈ ایک اے پی سی بلا کر پریس کانفرنس کی ہے، اور جس پہ جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، وہ اس پہ وہ he's a man of very few words، وہ بہت کم بات کرتے ہیں، he's a very secretive man when it comes to، وہ ریویل نہیں کرتے بہت سی باتیں، لائک وہ ان کی ایک اچھی عادت ہے، بٹ انہوں نے بھی ٹویٹر کے اوپر جا کر جواب دیے ہیں، 2 ٹویٹس کیے ہیں انہوں نے، جو ایک ڈیمننگ انڈائٹمنٹ ہے فار ایون گنڈا پور صاحب، کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سا صوبائی عہدیدار ہے جو ڈی آئی خان کے اندر بھتا دیتا ہے طالبان کو، اور تو وہ ظاہری بات ہے گنڈا پور صاحب کی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ریاستی اداروں کے نام لے کے منیب صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے جی ایچ کیو حملہ کیس کی بات کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ اس میں سٹرانگ کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب پر ہے اور بڑے سٹرانگ الزامات ہیں جی ایچ کیو حملہ کیس، تو کیا اس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو سکتی ہے؟ اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو کتنے سال کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہاں پر جو چارج شیٹ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر بھی عمران خان صاحب کو میں صرف یہ کہتا ہوں لائکلی ہوڈ یہی ہے کہ ان کو سخت سزا ہوگی، یعنی مجھے لگتا ہے کہ ان کو بڑی سزا ہو سکتی ہے وہاں پر، کیونکہ جو استغاثہ کا پروسیکیوشن کا کیس ہے، یعنی کتنے سال سزا ہو سکتی ہے سر؟ 14 سال، 10 سال عمر قید کیا ہو سکتا ہے؟ جی عمر قید ہی میرے خیال میں 10 سال یا عمر قید، وہ بھی میں سمجھتا ہوں ویریس کاؤنٹس ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ یہ کنکرنٹلی چل رہی ہوتی ہے اور وہ جتنے عرصے سے جیل میں قید ہیں تو وہ تو مائنس ہو جاتا ہے پھر، لیکن ایک سخت سزا لائکلی ہوڈ یہی ہے۔ اور دیکھیے دوسرا آپ کو ذہن میں رکھیے گا، میں ایک محتاط اندازے کے تحت اور محتاط ہی گفتگو کر سکتا ہوں کیونکہ معاملات بہت سینسیٹیو نوعیت کے ہیں، کہ جو حالات اوور آل ہوتے ہیں آپ کوئی چیز ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے، آپ نے چیزوں کو
جہاں وہ ہیں ان کا احاطہ کرنا ہوتا ہے the way they are at the moment. تو جو یہ حالات ہیں یہ مجھے ایسے لگ رہے ہیں کہ شاید ایک سخت سزا خان صاحب کو بدقسمتی سے شاید وہاں بھی ہو سکتی. منیب فاروق صاحب, اٹ از آلویز اے گریٹ پلیجر ٹو ہیو یو آن دی شو. اندر کی جو خبریں ہیں ہمیں دیتے رہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ تھے.